اچانک بابل کی تاریخ کا سب سے غمگین دن ایسا آیا جب عبادت گھروں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ہوا بھی جیسے رک سی گئی۔ جب قوم واپس آئی تو ان کی آنکھیں پتھرا گئی۔ بت ٹوٹے ہوئے تھے، زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت سلامت کھڑا تھا۔ اس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا تھا۔ شہر میں شور مچ گیا، لوگ چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ سب کو ایک ہی نام یاد آیا، ابراہیم۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود تخت پر بیٹھا تھا، غرور آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ غصے میں گرج کر بولا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گھناؤنا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تلوار اٹھائی نہ آواز بلند کی، بس بڑے سکون سے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ ایک جملہ تھا مگر تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے دلوں نے مان لیا مگر زبانیں خاموش رہی، کیونکہ سچ یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، سنتے نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لمحے ان کے دلوں پر آخری ضرب لگائی، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ دلیل ایسی تھی کہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دلیل میں ہار گیا مگر بادشاہت کا نشہ ابھی بھی زندہ تھا، اور جب باطل دلیل میں ہار جائے تو وہ طاقت کا سہارا لیا کرتا ہے۔ دوستو، اب وہ آگ جلنے والی تھی جو تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ بننے والی تھی۔ جب نمرود کوئی جواب نہ دے سکا تو اس نے طاقت کا سہارا لے کر آگ جلانے کا حکم دیا۔ دربار میں وہ خاموشی چھائی جو تلوار سے زیادہ کاٹنے والی ہوتی ہے۔ نمرود تخت پر بیٹھا تھا مگر اب اس کا غرور کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور دل میں شکست کی آگ۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے اسے ہرا دیا ہے۔ لوگوں کے دل ہل چکے ہیں اور اگر یہ سچ پھیل گیا تو تخت، تاج اور خدائی سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا۔ نمرود نے سچ کو ماننے کے بجائے اپنی طاقت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دہاڑ کر بولا، اس نوجوان کو زندہ آگ میں ڈال دو، اسے عبرت بنا دو تاکہ کوئی دوبارہ سچ بولنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ حکم انصاف کا نہیں تھا، یہ حکم خوف کا تھا۔